لیکن سن لو جب میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا انہیں اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صحابہ کا شوق شہادت۔ سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ اوراق پر پڑتی ہے مجھے ہر جگہ شہداء کا بہتا ہوا خون نظر آتا ہے۔ تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتی ہے۔ آئے ذرا صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے رہبر اور سردار سرتاج المرسلین محمد مصطفیٰ میرے مدنی آقا کی تمنا کیا ہے؟ میرے آقا مدنی تڑپ کر فرماتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ سامعین عزیز قدر، صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا عہد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ مجھے کہنے دیجئے اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا فاروق اعظم کے دور میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے، عثمان غنی کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا گھروں میں بیٹھ جاتے، بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم بستر پر سونا پسند نہیں، لیکن سن لو جب میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا انہیں اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا۔ سامعین محترم، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اولاد کو یتیم کروایا، گھروں سے بے گھر ہو گئے، وطنوں سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اب آئیں ذرا اس صحابی کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین قبا پہنائی۔ وہ کون تھے؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، تقاضا ہے کہ دنیا میں پھر شان حق ہو بیٹا ہو، عمر کے ریگزاروں سے کوئی فاروق بیٹا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، پھر وہی برکے ترقی افق میں آشکارا ہو۔ ارے بڑا نمونما ہے کسرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق بن اٹھے اسلام کا بول والا ہو۔ سامعین محترم، اگر صحابہ کی شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیں ذرا احد کے پہاڑ سے پوچھ
تو بتا میرے عبداللہ بن جاش تیرے سینے میں کس جذبے سے آئے تھے؟ تو کپاڑ طرف کر کہتا ہے اے رفیق تجھے معلوم نہیں وہ کیا تمنا کرتے تھے، وہ یہ دعا کرتے تھے اے رب کعبہ کل میرا دشمن سے مقابلہ ہے، میرے مقابلے میں بہادر شخص آئے، میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، میں پھر اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میرے کان ناک کاٹ دیے جائے، کل تیرے دربار میں حاضری ہو تو سوال کرے عبداللہ کان ناک کہاں کٹائے، میں کہوں اللہ تیرے دین کی خاطر تو کہ صدقت یا عبداللہ، صدقت یا عبداللہ۔ سامعین محترم، اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو حرام بن ملحان کو دیکھیں، جب ان کے سینے میں تیر پیوست ہو جاتا ہے وہ مرتے وقت یہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، زنجیر جروں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، زنجیر جروں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، اماد بڑھائے ہیں پہنائے جسے پہنانا ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو اور حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے وہ مال لیں گے۔